صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے۔ کس کو کتنے دن جینا، کتنے دن اس کی عمر ہے، کتنے دن اس کا وقت ہے، اللہ رب العزت طے کرنے سے طے ہوتا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے دنیا سے، اپنی ساری فکروں کو لے کر چلے آتا ہے۔ اس کی ساری فکریں کہاں جاتی ہیں؟ قبر کے اندر چلی جاتی ہیں۔ جب تک آدمی زندہ رہتا بہت ساری فکریں کرتا رہتا، اس کے ذہن میں بہت ساری فکریں چلتے رہتے۔ دنیا دار آدمی کو دنیا کی فکر چلتی رہتی، دیندار آدمی کو دینداری کی فکر چلتی رہتی۔ مال والے کو مال کی فکر چلتی رہتی، اور کام والے کو کام کی فکر چلتی رہتی۔ لیکن جب آدمی مرتا، اپنی ساری فکروں کو لے کر قبر میں چلے جاتا، اپنی ساری فکروں کو لے کر چلے جاتا۔ جب تک زندہ رہتا آدمی یہ سوچتا رہتا، میرے بغیر یہ کام کیسے چلے گا؟ کیا سوچتا رہتا؟ جب تک آدمی زندہ رہتا کیا سوچتا بندہ؟ میرے بغیر یہ کام کیسے چلے گا؟ لیکن جب وہ چلا جاتا ہے پھر کوئی بھی کام نہیں رکتا۔ جب وہ چلے آتا ہے کوئی بھی کام نہیں رکتا، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، چاہے اسٹیٹ کا سی ایم ہو، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، جب چلا جاتا ہے تو کوئی کام اس کے لیے اس کے مرنے پر نہیں رکتا۔ لیکن جب تک وہ زندہ تھا اس بات کی فکر کرتا تھا، میرے بغیر یہ کام کیسے چلے گا؟ میرے بغیر یہ کام کیسے چلے گا؟ میرے عزیزو، یہ جو فکر انسان کے اندر پیدا ہوئی ہے اس کے عقل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بولو؟ عقل کی وجہ سے۔ اگر اس میں عقل نہ ہوتی تو یہ فکر کرتا۔ جتنے دیوانے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، انہوں کیا تو فکر کرتے کیا بات؟ جتنے دیوانے ہیں، پاگل ہیں، راستوں میں پھرتے ہیں ادھر ادھر، وہ کیا تو بھی فکر کرتے؟ اگر کوئی عقل والا آدمی، سمجھدار آدمی اگر فکر نہیں کرتا دین کی یا دنیا کی، اسے بھی آدمی کیا بولتے؟ پاگل ہے رہے بولتے۔ اسے سینس نہیں رہے بولتے، اسے کامن سینس نہیں رہے وہ کو بولتے۔ اگر کوئی آدمی بیوی والا بیوی کی فکر نہیں کرتا، اسے کیا بولتے؟ بھائی اسے بیوی کیسے دیکھنا مان نہیں رہے، بیوی کو بہت ستاتا۔ بچے والا ہے، بچوں کو پکڑا لیتا نہیں، اسے کیا بولتے؟ یہ تو بہت بیکار آدمی ہے، اسے کامن سینس بھی نہیں، بچوں کو پکڑا لیتا نہیں، دیوانہ رہے، اسے کیا معلوم نہیں۔ عقل والا رہا تو بھی اسے کیا بولتے؟ بے عقلا بولتے۔ کیا بولتے؟ بے عقلا بولتے۔ اب دکان والا ہے، اب وہ دکان دیکھ لیتا نہیں، کیا کرتا نہیں؟ دکان دیکھ لیتا نہیں، اسے کیا بولتے؟ ابھی دکان کھلی چھوڑ ڈالے بھائی، دیوانہ کہاں کی پھرتا رہتا۔ اور دوسرے گھر والے سے کیا بولتے؟ ان دکان چھوڑ کے کہاں کی چلے آتا، اسے دکان میں بٹھے تو ہوتا چھو، کیا بولتے؟ اسے دکان میں بٹھے تو ہوتا چھو، ان دکان چھوڑ کے کہاں کی چلے آتا،
پورا دکان کا مال جو ہے لٹا ڈالتا، ان دیوانہ رہے بولتے۔ یہ جو آدمی کے اندر فکر جو جاگتی نا، وہ کس طرف سے جاگتی؟ عقل کی وجہ سے جاگتی۔ کس کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے جاگتی جی۔ عقل کی بنیاد پر بیوی والا بیوی کی فکر کرتا، بچے والا بچیاں کی فکر کرتا، دکان والا دکان کی فکر کرتا جی۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ عقل کی نشانی ہے۔ اگر جو کوئی ویسا نہیں کریں گا تو لوگ اسے دیوانہ بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ کیا دیوانہ رہے، اچھی دکان رکھ لے کو دکان میں نہیں بیٹھتا، کیا دیوانہ رہے، اچھا گھر رکھ لے کو گھر میں نہیں رہتا، کیا دیوانہ رہے، اچھی بیوی رکھ لے کو بیوی کے ساتھ نہیں رہتا۔ لوگ کیا بولتے ہیں اسے؟ دیوانہ بولتے ہیں۔ عقل کا تقاضا کیا ہے بولے تو اس کے اندر فکر جاگتی ہے۔ کیا جاگتی ہے بولو؟ فکر جاگتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہمارے اندر فکر جاگے تو پھر دین کی بھی جاگنا چاہیے کہ نہیں جاگنا چاہیے؟ دین بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو دکان والے کو دکان کی ذمہ داری، بیوی والے کو بیوی کی ذمہ داری، بچے والے کو بچے کی ذمہ داری، کھیت والے کو کھیت کی ذمہ داری۔ جو لوگ یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے اسے آدمی دیوانہ، پاگل اور بیوقوف بولتے۔ اب دین والے کو دین کی ذمہ داری اٹھانا نہیں اٹھانا، دین والے کو دین کی فکر کرنا نہیں کرنا، دین کی فکر کرنا نہیں کرنا۔ اب نہیں کرے تو اسے کیا بولنا چاہیے؟ نہیں بولے تو اگر نہ کرے، اگر دین کی فکر نہ کرے تو اسے کیا بولنا چاہیے پھر؟ جسے دوسرے کاموں کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ دیوانہ بول رہے ہیں، پاگل بول رہے ہیں، بیوقوف بول رہے ہیں۔ دیوانہ بول رہے ہیں، پاگل بول رہے ہیں اور بیوقوف بول رہے ہیں۔ تو جب دین والا جب دین نہیں سمجھے گا، دین کی فکر نہیں کرے گا تو اسے کیا بولیں گے؟ دیوانہ بولیں گے، پاگل بولیں گے اور بیوقوف بولیں گے، بیوقوف بولیں گے جی۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا سمجھدار، کیا بولو؟ سب سے بڑا سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ مرنے سے پہلے کیا کرے؟ موت کی تیاری کرے جی۔ دوسرے لفظوں میں یہی بات کو ایسا بھی بول سکتی کہ سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو دین کی فکر اوڑے، دین کی ذمہ داری کو کیا کرے؟ پوری کرے، اللہ اور اس کے احکامات کی پابندی کرے۔ موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ ابھی کوئی آدمی مرنے سے پہلے ہمارے یہاں گنٹکل کا نہیں دیکھے ہمیں ایک جگہ، ایک آدمی مرنے سے پہلے کیا کرے؟ اس کی قبر بنا لے، قبر کے اوپر گنبد بنا لے، قبر کے اوپر کیا بنا لے؟ گنبد بنا لے۔ اسے موت کی تیاری بولتے کیا بات؟ اسے موت کی تیاری بولتے؟ میرے عزیزو، موت کی تیاری کا مطلب اللہ کے حکم پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، اور دین اسلام یعنی کہ دین اپنی زندگی میں لانے کی کیا کرنا؟ محنت کرنا اور اس کی فکر کرنا۔ تو اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے کیا کرے؟ مرنے کی کیا کرے؟ تیاری کرے۔ جب آدمی چھوٹے سفر پہ جائیں گا، کس پہ جائیں گا؟ چھوٹے سفر پہ جائیں گا، بھائی تیاری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور جس سفر میں جا کے واپس آنا ہی نہیں ہے، جس سفر میں جا کے واپس آنا ہی نہیں ہے، اسے کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ جس سفر پہ جا کے آدمی کو واپس نہیں آنا ہے، اسے کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ میرے عزیزو، عقل مندی کی نشانی یہی ہے کہ بندہ کیا کرے؟ دین کی ذمہ داری اٹھائے اور دین کی فکر کرے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، اور دین کی فکر کرنے والوں کو
اور موت کی تیاری کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سمجھدار ہے فرمایا. کیا فرمایا؟ سمجھدار ہے فرمایا. لیکن ہمیشہ دین والوں کو دنیا دار لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیوانہ ہے بولتے. کیا بولتے؟ دیوانہ ہے بولتے. لیکن میرے عزیزو، سب سے بڑی بات کیا بولے تو دنیا میں ہم جس کی ذمہ داری اٹھاتے وہ ذمہ داری ہم چھوڑ کر چلے آتے. وہ ذمہ داریاں ہمیں کچھ ساتھ نہیں دیں گی. اگر ہم دین کی ذمہ داری اٹھیں گے تو وہ دین کی ذمہ داری ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گی. اب جیسے کہ بیوی والا ہے بھائی، بیوی کی ذمہ داری کو پورا کیا لیکن دین کو چھوڑ دیا تو بیوی اس کے ساتھ جائے گی. دکان والا ہے، دکان کی ذمہ داری کو پورا کیا، دکان کی ذمہ داری کو پورا کیا لیکن دین کی ذمہ داری پورا نہیں کیا، دین کی ذمہ داری پورا نہیں کیا. تو اب بتاؤ، اب وہ اس کی جو دکان ہے قبر میں جائے گی؟ قبر میں جائے گی. کھیت والا ہے، کھیت کی ذمہ داری کو پورا کیا، کھیت کا فکر بھی کیا لیکن دین کی ذمہ داری پورا نہیں کیا تو وہ کھیت قبر میں جائے گا. اب نوکری دار ہے، نوکری کی ذمہ داری کو پورا کیا، نوکری کی ذمہ داری کو پورا کیا لیکن دین کی ذمہ داری کیا نہیں کیا؟ پورا نہیں کیا. تو کیا نوکری ساتھ جائے گی؟ اس کے جاتے ہی وہ نوکری کسی اور کو دے دی جائے گی، کسی اور کو دے دی جائے گی. کام تو کسی کا بھی نہیں ٹھہرتا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی اور اہم کیا ہے بولے تو جب آدمی مسلمان ہے، ایمان کی اور اپنے موت کی اور اپنے آخرت کی اور اپنے دین کی فکر کرتا ہے، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تیاری ہے کیا کرتی بولو؟ اس کے ساتھ جاتی ہے. یہ جو نیکی کیا کرتی بولو؟ اس کے ساتھ جاتی ہے. اب ادھر جتنا بھی کام کیا ہے نا، بیوی کا، بچوں کا، دکان کا، کھیت کا، نوکری کا، یہ دین کی ذمہ داری کے ساتھ کیا. کس کے ساتھ؟ دین کی ذمہ داری کے ساتھ. پھر وہ سب کچھ نیکی قبر میں آئے گی، وہ سب کچھ نیکی حشر میں آئے گی. دین کی ذمہ داری کے ساتھ بیوی کی ذمہ داری اٹھائی. کون سی ذمہ داری کے ساتھ؟ دین کی ذمہ داری کے ساتھ بیوی کی ذمہ داری اٹھائی. تو بیوی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا نیکی بنے گا. کیا بنے گا؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا اور یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی بیوی کے منہ میں کیا دیا؟ لقمہ دیا تو کیا ملے گا؟ جی صدقے کا ثواب، صدقے کا ثواب. دوسری روایت ہے اگر کوئی بیمار ہو بیوی اور کھانا نہ کھا سکتی ہو، اگر اس وقت میں شوہر نے اس کو کھانا کھلایا، کیا بولو؟ شوہر نے اس کو کیا کھلایا؟ کھانا کھلایا. تو میرے عزیزو کہ اس روایت کے مطابق جو بیان کی گئی تو اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. 70,000 غریبوں کو لقمہ دیے جیسا، 70,000 غریبوں کو کھانا کھلائے جیسا ثواب اللہ دے. کھانا کھلائے جیسا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں. ہمارے استاد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب تو جب یہ بات بیان کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنے بچوں میں تو بولتے تھے مسکرا کر کہ ہم بختو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، بس تم اپنی بیوی کو لقمہ ہی دیتے رہنا.
یہ بولتے تھے۔ اللہ ہمیں جو ہے اپنے بڑوں کی بات پر قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ بھی ڈالو گے تو کیا بنے گا؟ بولو جی، صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ کب بنے گا؟ جب دین کی ذمہ داری پوری ہوگی، آخرت کی امید ہوگی۔ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر بے دینی کے ساتھ جب یہ کام کریں گا تو پھر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کافر آدمی اگر اپنی بیوی کو کھلانے لگے یا پوری دنیا کو کھلانے لگے، اسے کوئی ثواب ملے گا؟ اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیں گے، اس کا بدلہ اللہ کیا کریں گے؟ اسے دنیا میں دیں گے۔ میرے عزیزو، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے دین کی ذمہ داری کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، اعمال کو چھوڑ کر جو ذمہ داری ہم پوری کریں گے، وہ ذمہ داریوں والی چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ موت کی تیاری کے لیے ہم دین پر محنت کریں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کیا کریں گے؟ پابندی کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ یہ جو دوسرے کام جو کر رہے ہیں وہ بھی نیکی بنیں گے، اور یہ جو ادھر فکر جو ہو رہی ہے وہ نیکیاں ہمیں قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں سمجھدار آدمی وہ ہے جو کیا کرے؟ بولو مرنے سے پہلے مرنے کی کیا کر لے؟ تیاری کر لے۔ آدمی کے ذہن میں کتنا بھی بڑا کام ہو اور کتنی بھی بڑی ذمہ داریاں ہو، لیکن موت اسے اپنے وقت پر آئے گی۔ اللہ کسی کو یہ نہیں چھوڑتے کہ چل یہ کام ہے، یہ کام پورا کر لینے کے بعد اسے بلا لیں گے، ایسا سوچتے؟ اللہ رب العزت جب موت کی گھڑی لاتے، 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ بھی کیا نہیں ہوتا؟ بولو آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کس کا؟ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے، اسرائیل علیہ السلام، موت کے فرشتے، کس کے پاس؟ سلیمان پیغمبر کے پاس علیہ السلام۔ تو اس دربار میں ایک آدمی تھا، اس کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ تو ان کے جانے کے بعد وہ آدمی پوچھا، اے سلیمان علیہ السلام، یہ جو آدمی تھا میرے کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، کون تھا؟ بھئی یہ تو موت کا فرشتہ تھا۔ کون تھا یہ؟ وہ آدمی ڈرا، گھبرایا، پریشان ہوا، کیا ہوا پھر؟ پریشان ہوا۔ بولا کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو، تمہارے پاس ہوائی تخت ہے، یعنی کہ ہیلی کاپٹر ہے، گویا کہ ایروپلین ہے تمہارے پاس، اس کے اوپر بٹھا کے میرے کو کہ یہیں سے 2000 کلومیٹر دور فلاں جنگل میں مجھے چھوڑ دو۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ نہیں یہیں رہو بھائی، موت آنا ہے تو یہیں آ جائے گی۔ کہ نہیں ان شاید میرے کو مارنے کے لیے بیٹھا ہے کہ مجھے وہاں دور بھیج ڈالو، وہ نہیں دیکھ لے سر کا۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے کہ اپنا ہوائی تخت دے کر اس کو فلاں میدان میں جا کے اتار دیا۔ وہ اترا ہی تھا اور وہ ہوائی کا تخت اور اڑ کے واپس جانے کے لیے چلا گیا، تو پھر سامنے سے کون آ رہے؟ اور وہی اسرائیل علیہ السلام آ رہے۔ کون آ رہے؟ اسرائیل علیہ السلام آ رہے۔ وہ دیکھ کے تھکا پکا ہو گیا، اوہ ان سے بچنے کے لیے تو میں اتنی دور آیا اور یہ تو اللہ کا بندہ یہیں بھی آ گیا۔ قریب آ کر بولے بھائی میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بولا اچھا تو میری روح قبض کرنے کے لیے تو آئے ہو، مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ یہ ایک بات بتاؤ، میرے کو وہاں گھور گھور کر کہیں دیکھے تمہیں؟ تو بولے میں گھور گھور کر اس لیے دیکھا، اس کی تیری جو موت ہے
ابھی یہ 2-4 منٹ کے بعد کہ فلاں میدان میں نکالنا بول کے اللہ تعالیٰ میرے کو آرڈر دے کے تو ابھی تک یہاں سلیمان پیغمبر کے پاس بیٹھ کر ہے. اینچو نہیں بول کو میں غور سے دیکھوں بولے اینچو یا نہیں بول کے میں کیا دیکھوں غور سے دیکھوں. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت جگہ کو بھی طے کر دیا کون کس جگہ میں مرے گا, وقت بھی طے کر دیا کون سے وقت میں مرے گا, اور حالت بھی طے کر دی کون کس حالت میں مرے گا. اللہ نے یہ بھی طے کر دیا کون نماز جنازہ پڑھائے گا, یہ بھی طے کر دیا اس کے جنازے میں کتنے لوگ ہوں گے. اللہ رب العزت نے یہ بھی طے کر دیا کہ جو لوگ جنازہ پڑھیں گے اور کس کی مغفرت ہوگی. اللہ نے یہ بھی طے کر دیا جنازہ پڑھنے والے لوگوں میں کس کی وجہ سے اس مردے کی مغفرت کرنا ہے. اللہ رب العزت علیم ہے, اللہ قدرتوں کے مالک ہیں, اللہ رب العزت قہار ہیں, اللہ رب العزت رحیم ہیں, اللہ رب العزت رحمان ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کیا, یہ بات آتی ہے کیا کہ حضرت جو ہے روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اللہ کی رحمت کو بیان کرتے تھے. کس کو بیان کرتے تھے؟ اللہ کی رحمت کو بیان کرتے تھے. اس بات کو ہمارے شاہ صاحب نے بھی سنایا تھا. یہ بات سب سے پہلے میں نے ہمارے امیر صاحب سے سنی تھی, حاجی غفور صاحب سے, لیکن اسی بات کو ہمارے شاہ صاحب نے بھی سنائی تھی, سید انظر شاہ کشمیری نے, کہ کیا بول کے سنائے تھے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ روزانہ کسی ایک نماز کے وقت میں روزانہ اللہ کی قدرت کے بارے میں بیان کرتے اور لوگ جو ہیں اللہ کی معرفت میں جھوم جاتے. ایک دن ان کے دل میں خیال آیا, ارے بھائی روزانہ اللہ کی ستاری, اللہ کی غفاری, اللہ کی رحمان ہونے کی صفت, اللہ کے رحیم ہونے کی صفت بیان کرتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جری نہ ہو جائے. ایک دن ایسا کریں گے اللہ کے غصے کو بیان کریں گے, اللہ رب العزت کی قہاری اور اللہ رب العزت کی جباری کے سلسلے میں بیان کیا. اللہ کو غصہ آتا ہے, اللہ نبیوں کی نبوت کو بھی نکال لیتا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے دریاؤں کے پانی کو خشک کر دیتا ہے. اللہ کو جب غصہ آتا ساری چیزیں رکھ کر بھی بندے کو بھوکا مارتے. اللہ رب العزت کو جب غصہ آتا عزت کے نقشوں میں رکھ کر ذلت میں ڈال دیتے. اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا تو ایسے کرونا وائرس کے ٹائپ میں بڑے بڑے عذابات بھیج ڈالتے, ہنکیاں کو بھی نہیں دکھتے, بیوار ہوتا ہے ایسا. اور جب اللہ کو غصہ آتا دلوں کے اندر ظلمت ڈالتے, دلوں کے اندر ظلمت اندھیرا پن ڈالتے, تو پھر وہ دین کے اجالے کو نہیں دیکھ سکتا. دین کی اپوزیشن پارٹی میں رہتا ہوں, دین کی کس میں رہتا؟ اپوزیشن پارٹی میں رہتا, دین کی محنت کی اپوزیشن پارٹی میں رہتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو جب غصہ آتا اس کے دل میں کیا ڈالتے ہیں؟ ظلمت ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا کہ انبیاء کے جیسے انبیاء بھی تھر تھر کانپتے. اللہ کے نبیاں بھی کیا کرتے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے میدان میں ہر نبی کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا, یا ربی نفسی یا ربی نفسی. سب کے سب کپ کپا رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے. جن کی زندگیوں میں اور کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا, معصوم ہیں, بے گناہ ہیں, ایسے بندے بھی ڈرتے اور کپ کپاتے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں روزانہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمانیت, اللہ کی جو ہے رحیمت رحم کو بیان کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ایک دن بیان کریں گے بول کے بیٹھ کے کہ مختصر بات شروع کیا. لوگوں کے اندر بیتابی بڑھ گئی, اور تھوڑا سا کھولا تو لوگوں نے چیخنا رونا شروع کر دیا. تو اور تھوڑا سا بیان کیا تو فرمایا کہ 40 سے لے کر 70 آدمی اسی مجلس میں دنیا سے پردہ فرما گئے.
اسی مجلس میں کیا کرنے کا بولا؟ پردہ فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ ہم کہاں اللہ سے دور جا رہے ہیں؟ اللہ کے دین سے دور جا رہے ہیں۔ ہر مرنے والے کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فکر رہتی ہے۔ کوئی بھی آدمی جب دنیا سے مرتا ہے اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فکر سوچ رہتی ہے، لیکن ہر سوچ اسے جنت میں نہیں لے جائے گی۔ ہر سوچ اسے کہاں نہیں لے جائے گی؟ جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اور میرے عزیزو، دین کی سوچ، دین کی فکر ایسی ہے، جب اس کو لے کر مریں گا بھی آدمی، اللہ تعالیٰ اس فکر کی وجہ سے بھی جنت میں ڈالتا ہے۔ اس فکر کی وجہ سے بھی کیا کرتے بولو؟ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتے ہیں۔ ارے بھئی، یہ آدمی مرا ہے، اس کی کھوپڑی میں کوئی فکر ہے؟ یہ آدمی مرا ہے، اس کی کھوپڑی میں کوئی فکر ہے؟ جی، جب کھوپڑی چیک کرتا، چیک کرنے والا، کھوپڑی چیک کرتا، چیک کرنے والا، ہاں اللہ ہے، اللہ، انہوں نے کہا کیا کیا ہے؟ بیوی کی ہے، بچوں کی ہے، دکان کی ہے، گھر کی ہے، پیسے کی ہے، عزت کی ہے، آبرو کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ چلو اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، اسے اٹھا کیا کرو؟ جہنم میں ڈال دو۔ نے کہا اس کھوپڑی میں کیا ہے؟ اس کھوپڑی میں ہے کیا کیا ہے؟ نے کہا فلاں فلاں ہے، اور کیا ہے؟ نے کہا اللہ تمہیں راضی کرنے کی فکر بھی ہے، تمہیں خوش کرنے کا جذبہ ہے۔ کیا کرنے کا جذبہ ہے؟ تمہارے حکم پر چلنے کی فکر ہے، تمہارے دین کو پھیلانے کی فکر ہے، تمہارے کام کو عام کرنے کی فکر ہے، تمہارے قرآن کو پڑھانے کی فکر ہے۔ بولے کہ چلو اس کے پورے چٹھے کھاتے بند کرو، اب اسے کہاں ڈالو؟ طارق جمیل صاحب سے ہم نے یہ بات روبرو سنی تھی، تنزانیہ میں بیان کرے تھے آپ کو، فکر کے سلسلے میں بولتے ہوئے، جی بیان کے سٹارٹنگ پوائنٹ میں جو یہ بات بولے تھے، کھوپڑیاں بھی اللہ چیک کرتے کس کے دماغ میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت تو وراہ الورا ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ جو بات ہماری زبان پہ نہیں آتی، ابھی دل میں خیال گزرا، اللہ وہ بھی جاننے والے ہیں، وہ بھی جاننے والے ہیں۔ لیکن ہماری کھوپڑی میں کیا فکر چلتی ہے؟ جی ہمارے دل میں بھی نہیں ہے، دماغ میں بھی نہیں ہے، جی لیکن وہ فکر جو چلتی رہتی ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتے رہتے ہیں، اللہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ جانتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آدمی مرنے سے پہلے کیا تیاری کرے؟ موت کی تیاری کرے، تو وہ کیا ہے بولو؟ سمجھدار ہے۔ نادان بے وقوف وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہ کرے۔ جو آدمی جب مرتا ہے اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کیا رہتی ہے؟ فکر رہتی ہے۔ آدمی اپنی فکروں کو لے کر قبر میں سما جاتا ہے۔ جب آدمی زندہ رہتا ہے اس کے دماغ میں کتنی ساری فکریں رہتی ہیں، لیکن وہ اپنے ساری فکروں کے ساتھ کہاں جا کر سو جاتا ہے؟ قبر میں جا کے سو جاتا ہے۔ لیکن کہ اس کی فکریں وہاں تک کیا ہو جاتی ہیں؟ محدود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو دین کی فکریں ہوتی ہیں، کون سی فکریں بولو؟ دین کی فکریں ہوتی ہیں، آخرت کی فکریں ہوتی ہیں، قرآن کی فکریں ہوتی ہیں، ایمان کی فکریں ہوتی ہیں۔ جب وہ فکر لے کر جب آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ دوسرے ایسے لوگوں کو پیدا کرتے، وہ اس کی فکر کو لے کر کھڑے ہوتے، وہ اس کی کیا بولو؟ اس کی فکر کو لے کر کھڑے ہوتے۔ اللہ رب العزت دین کی سوچ کا احترام کرتا۔ ذکر میں ایک زبانی ذکر ہے اور ایک قلبی ذکر ہے۔ ایک کیا ہے بولو؟ ایک زبانی ذکر ہے اور ایک کیا ہے؟ قلبی ذکر ہے۔ بعض صوفیہ یہ فرماتے ہیں زبانی ذکر سے قلبی ذکر کا فائدہ زیادہ ہے۔ اسے ذکر کا قلبی ذکر کا فائدہ زیادہ ہے۔ جیسے ہم کراتے ہیں نا، زبانی ذکر ختم ہونے کے بعد جو کراتے ہیں، قلبی ذکر کا کیا ہے بولو؟ فائدہ زیادہ ہے۔ قلبی ذکر کا فائدہ زیادہ ہے۔
حدیث ہے نا، جو آدمی ایک لمحے کے لیے، کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے دین کی فکر لے کر بیٹھے، سوچے، کیا کرے؟ صرف زبان سے کچھ نہ کرے، ہاتھ سے بھی کچھ نہ کرے، زبان سے بھی کچھ نہ کرے، ہاتھ سے بھی کچھ نہ کرے، آنکھ سے بھی کچھ نہ کرے، خالی کیا کرے؟ بیٹھ کے سوچے۔ کتنی دیر کے لیے؟ اللہ اسے کتنا اجر دیں گے؟ بولو بھائی کتنا اجر دیں گے؟ 70 سال نفلی عبادت کا ثواب دیں گے۔ کچھ کرا کیا ابھی انہوں؟ کچھ کرا کیا؟ اس لیے میرے عزیزو ہماری فکر صحیح ہونا، ہماری فکر صحیح ہونا، یہ جو کام ہے نا دعوت والا کام، فکروں کو صحیح کرنے کا کام ہے۔ کیا کرنے کا؟ فکر صحیح ہوگی بولو، آدمی کہاں رہا تو بھی دیندار رہتا، فکر صحیح ہوگی تو کہاں رہا تو بھی کہاں رہتا بولو؟ دیندار۔ اگر فکر صحیح نہیں بول لو پھر موقع کو دیکھو چینج ہوتا رہتا، فکر صحیح نہیں تو کیا بولتا؟ وہ موقع کو دیکھو کیا ہوتا رہتا؟ چینج ہوتا رہتا۔ یہ جو دعوت والی محنت ہے یہ فکروں کو صحیح کرنے والی محنت ہے۔ کیا کرنے والی محنت ہے؟ فکروں کو صحیح کرنے والی محنت ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ سے، جب آدمی مرتا ہے اس کے دماغ میں بہت ساری فکریں رہتی ہیں، وہ اپنی فکروں کے ساتھ قبر میں جاتا، وہ اپنی فکروں کے ساتھ کہاں جاتا بولو؟ قبر میں جاتا، لیکن اس کے جانے کی وجہ سے کوئی کام بریک نہیں ہوتا، کوئی کام کیا نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو پورا کرانے والے کون ہیں؟ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے، ایک کے بعد دیگرے اللہ پورا کراتے، ایک کے بعد دیگرے کون پورا کراتے؟ اللہ پورا کراتے جی۔ لیکن میرے عزیزو دین کی فکر لے کر جب آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، جیتا ہے اور جاگتا ہے، اور یہاں تک کہ دین کی فکر لے کر مرتا بھی ہے، تو وہ فکر مر کر بھی اسے مغفرت کرا دے گی، مر کر بھی اسے کیا کرا دے گی؟ مغفرت کرا دے گی۔ میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ جو دعوت والی محنت ہے یہ فکروں کو بدلنے والی محنت ہے۔ کیا کرنے والی؟ فکروں کو تبدیل کرانے والی۔ جو ذمہ داری ہم سوچ رہے ہیں، جو فکر ہم کر رہے ہیں، بھئی بیوی کی فکر کر رہے ہیں جی، بچوں کی فکر کر رہے ہیں، کھیت کی فکر کر رہے ہیں، دکان کی فکر کر رہے ہیں، نوکری کی فکر کر رہے ہیں، لیکن دین کی فکر کو، دین کے کام کو اور احکامات کو اور ایمان کو چھوڑ دیا تو پھر یہ ساری فکریں قبر میں اس کے ساتھ نہیں جائیں گی اور اس کی کوئی نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اگر ہم ایمان والے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کو پورا کر دیں تو پھر یہ ساری ذمہ داریاں کیا بنائیں گے؟ ہمیں نیکی دلائیں گے۔ یہ ساری ذمہ داریاں کیا دلائیں گی ہمارے لیے؟ نیکی دلائیں گے۔ اللہ کے حکم کو پورا کر کے بیوی کی ذمہ داری پورا کیا، نیکی ملے گی۔ اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکان کی ذمہ داری پورا کیا، نیکی ملے گی۔ اللہ کے حکم کو پورا کیا، کھیت کی ذمہ داری پوری کی، نیکی ملے گی۔ اللہ کے حکم کو پورا کیا، نوکری کی ذمہ داری پوری کی، نیکی ملے گی۔ اللہ کی ذمہ داریوں کو، دین کی فکروں کو اور ایمان کو چھوڑ کر جب پورا کا پورا اس میں لگ جائیں گا، بلکہ یہی چیزیں قیامت میں ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہوگی، نیکی نہیں ملے گی، نیکی نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزو یہ جو دعوت والی مبارک محنت ہے، اس محنت سے فکر ڈائیورٹ ہوتی ہے، فکر چینج ہوتی ہے۔ آدمی کو سوچنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں کتنا بھی کروں گا اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، یہ میرے قبر میں تو نہیں آئے گا۔ اگر میں دین اور دین کی محنت کروں گا تو پھر ان کے لیے جو میں محنت کر رہا ہوں اس میں بھی کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی۔ یہاں تک کہ اگر بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈال دیا تو کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی۔ جب آدمی دین کی ذمہ داری پوری کر کے کیا کرنے جائے گا؟ مزدوری کرنے کے لیے جائے گا، پسینے کا یہ قطرہ آئے گا، اللہ رب العزت اس کی جہنم کو بجھا دیں گے، قطرہ پسینے پر۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کو پورا کر کے اور محنت اور مزدوری کرنے کے لیے آئے، مزدوری میں پسینہ نکلا ہے، اللہ رب العزت اس پسینے کی برکت سے اس کی مغفرت کریں گے اور اس کی جہنم کو بجھا دیں گے۔ جن فکروں کو لے کر ہم جی رہے ہیں، جن فکروں کو لے کر ہماری زندگی کٹ رہی ہے، میرے عزیزوں یہ بالکل ویسٹ ہے، بیکار ہے،
اور جو ہے یہ کوئی بھی فکر ہمارے ساتھ قبر میں آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور قول سلیم ہے، وہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے کیا کرنا؟ موت کی تیاری کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ تو میرے عزیزو، یہ موت کی تیاری کی ہی محنت ہے، اور تبلیغ اسی بات کی محنت ہے کہ آدمی جماعت میں جا کے پائجامہ جبہ پہن لیا، گھر آ کے اتار سکتا، جماعت میں جا کے داڑھی رکھ لیا، گھر آ کے کٹا سکتا، جماعت میں جا کے داڑھی رکھ لیا، گھر آ کے کٹا سکتا، جماعت میں جا کے ٹوپی لگا لیا، گھر آ کے اتار سکتا، جماعت میں جا کے پائجامہ پہن لیا، گھر آ کے کیا کر سکتا؟ اتار سکتا، نماز میں جماعت میں جا کے نماز سیکھ لیا اور گھر آ کے نماز بھول بھی سکتا، لیکن جماعت میں جا کے اپنا مائنڈ فکر چینج کر دیا۔ کیا چینج کر دیا؟ نہیں، کامیابی اس میں ہے، صحیح فکر یہ ہے، کامیابی اس میں ہے اور صحیح فکر یہ ہے۔ اگر یہ جس کا مائنڈ بن گیا، 3 دن لگائے تو بھی بس پوری زندگی دعوت پہ آ جاتا۔ پوری زندگی کس پہ آیا تھا؟ دین کی محنت پہ آیا تھا۔ پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا۔ کیا چینج ہوا اس کا؟ فکر چینج کر لیا۔ دعوت کا کام فکروں کو تبدیل کرنے کا کام ہے۔ ظاہر میں اگر کوئی بدلا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن تبلیغ کی محنت سے صحیح معنی میں کیا بدلنا؟ ذہن کو بدل، فکر کو بدل۔ ہمارے ذہن میں جو فکریں ہیں، جو سوچیں ہیں، یہ ساری سوچیں ہمارے سوچے جیسا نہیں ہو سکتی۔ اب ایک آدمی سوچ رہا کہ میں کیا کرنا؟ امریکہ میں نوکری کرنا بول لیتا ہے، ملتی کیا بات؟ ایک آدمی کیا سوچتا؟ میں کروڑ پتی بن جانا بول لے رہا ہے، مل سکتی کیا بات؟ اب ایک آدمی کیا بول رہا ہے کہ میں کرنول روڈ کو اور 10 ایکڑ جگہ خریدنا بول رہا ہے، ہو سکتا کیا بات؟ ہر سوچ پوری ہو سکتی؟ ہر سوچ پوری ہو سکتی؟ اگر ایک آدمی سوچ رہا میں تہجد کی نماز پڑھنا اور میں اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں وقف کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو، ارے بولو، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، اگر پوری طرح نہیں ہوا تو بھی تھوڑا تھوڑا بھی کرنا شروع کریں گا، اللہ تعالیٰ جب اسے قیامت میں لے جائیں گے پورا کرنے والوں میں شامل کریں گے۔ پورا کرنے والوں میں کیا کریں گے؟ شامل کریں گے۔ یہ ہے جب آدمی کا دماغ چینج ہوا تو پھر اس کے سارے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں۔ تبلیغ کی محنت میں کیا بدلنا؟ ذہن بدلنا کی کوشش کرنا، اور اس محنت سے ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، یقین کو پیدا کیا جاتا ہے، یقین کا سرمایہ لایا جاتا ہے، یقین کا سرمایہ۔ یہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، دنیا کی فکریں بیکار ہیں، اور دنیا کی ساری چیزیں بے اصل ہیں۔ یہ دنیا تو اتنی گری پڑی چیز ہے، اللہ کافر کو بھی بے شمار دے دیتے ہیں، ایمان والوں کو اصل جو اللہ کی طرف سے ملنے والی جو نعمت ہے، اور وہ ہے اعمال نبوت۔ کیا ہے بولو؟ اعمال نبوت۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں اس محنت کو موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محنت میں لگے اللہ ہمارے حصے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اس محنت کی برکت سے اللہ ہمارے ذہنوں کو پلٹا کھانے کی، توبہ کا رخ اختیار کرنے کی اور دعوت کا رخ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، میں صرف ایک حدیث کا خلاصہ سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا، میرے ذہن میں وہی بات تھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو کیا کرے؟ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ بے وقوف اور نادان آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے کیا نہ کرے؟ مرنے کی تیاری نہ کرے۔ اور اس اعتبار سے میں نے دنیا کی بھی مثال دی ہے اور آخرت میں کیا چیز ساتھ جانے والی ہے، اور اس کی بھی دونوں طرح کی مثال دے کر یہ حدیث سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق دے۔